ایک تھوڑا سا یہ پہلی ذرا کلیئر کیجئے. ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ سائفر کہیں نہیں گیا, وہ موجود ہے وزارت خارجہ میں موجود ہے, رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. احسن اقبال آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ سائفر غائب ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے, پہلے مانتے نہیں تھے کہ ہے ہی نہیں, اب وہ مان گئے. میں صرف اس چیز پہ رہ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ سائفر غائب ہو گیا. اور بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اب کم از کم اس بات کو تو اعتراف کر لیا گیا کہ کوئی سائفر ہے, اور اسی سائفر کی بنیاد کے اوپر 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے. ایک اجلاس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی بطور وزیر اعظم, اور ایک اجلاس کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی, اور اس میں ڈی جی ISPR نے جو موقف دیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور صرف ایک بنیادی فرق جو ہے وہ مداخلت کا اور سازش کا, یہ 2 مختلف نیریٹو اس میں سے ریبلڈ ہوئے تھے. لیکن جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ یہ سائفر خود سے جنریٹ کیا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کم از کم وہ یہ تو مان رہے ہیں کہ سائفر ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب اس سائفر کی صحت کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے, اس کا تعین جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے, چاہے وہ سابق ہوں یا آج کے ہوں, انہوں نے تو نہیں کرنا. یہ قومی سلامتی کمیٹی میں گیا, جس کی بنیاد کے اوپر کچھ فیصلے کیے گئے, جس کی بنیاد پہ ایک احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا. اب جو اس وقت ہو رہا ہے وہ قومی سیاست کے اندر دونوں فریقین, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, اپنے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے سائفر کو استعمال کر رہی ہیں. اب صرف عمران خان نہیں کھیل رہے, یہ جو کہا نا کہ عمران خان کھیل رہے ہیں, بھائی کل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو ظاہر کر رہی ہے نا کہ حکومت بھی کھیل رہی ہے. 90 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے نا انہوں نے, اور یہ بار بار تواتر سے ہو رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کچھ کہتے ہیں, احسن اقبال صاحب کچھ کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں, مریم نواز کچھ کہتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے سب کھیل رہے ہیں. اور پھر 5 مہینے بعد اچانک انہیں یاد آ گیا کہ کاپی بھی اپنا ایجنڈا, اپنے اپنے پولیٹیکل سکور, اپنی اپنی سیاسی بیان بازیاں, اور اپنے اپنے مفاد کے لیے جو جس کو سوٹ کر رہا ہے وہ اسی کے مطابق کھیل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کل پرائم منسٹر نے کہا نا, اور آج انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ساری آڈیو لیکس جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. بہت اچھی بات ہے, کریں, لیکن یہ معاملہ آڈیو لیکس تک باجوہ صاحب محدود نہیں رہے گا. جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو پھر تانے بانے اور بھی باہر نکلیں گے, اور جب وہ نکلیں گے تو پھر سائفر کے اوپر بھی جانا پڑے گا. اچھا, اب یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے کہ سائفر کس کے پاس ہے. یعنی پرائم منسٹر کہتے ہیں 4 مہینے بعد خیال آیا کہ سائفر یہاں سے آؤٹ ہو گیا, عمران خان جاتے ہوئے ساتھ لے گئے, بلکہ وہ تو منرل واٹر کی بوتلیں بھی ساتھ لے گئے بقول ان کے. اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر, ایک سابق پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس, اب مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اور بھائی جن کے پاس ہے, جنہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس کیے ہیں, ان کے پاس تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور جو صدر مملکت کے پاس پڑا ہوا ہے, جو چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ وہاں موجود ہے. اب اس میں کون امینڈمنٹ کر سکتا ہے, مجھے بتائیے ذرا. اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کا تعین کرنا ہے باجوہ صاحب, کیا اس کو سائفر کے کھیل کو پالیٹکس کے اندر اور گراؤنڈ پالیٹکس کے اندر اس کا تماشا بنانا ہے اور سارے اس کے اوپر اپنی اپنی سیاست کریں, یا واقعی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ نہ کریں انویسٹیگیٹ. عمران خان صاحب نے تو اپنا نیریٹو ریبلڈ کر دیا ہے, گورنمنٹ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کامیاب نہیں ہوئی ابھی تک. اس کو کوئی اطراف اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی قومی سیاست کے مفاد میں تو نہیں ہو رہا نا. سب لوگ جو ہیں جس انداز سے نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں, وہاں یہ سوال تو پیدا ہوگا نا. اب وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ جس کی احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں, تو پھر سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو آپ کے انڈر آتا ہے, جو وزارت داخلہ جس کو لیڈ کرتی ہے, وہاں کیسے آپ کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ ساری کی ساری باہر چلی گئیں, وہ کیسے غیر محفوظ رہا آپ سے. اچھا, پھر دلچسپ بات دیکھیے, الزام ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ سیکیور نہیں تھا, وزارت داخلہ اس کی ذمہ دار ہے, اس کے اوپر کمیٹی بنائی تو رانا ثناء اللہ کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سنو, جس پہ الزام ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے, اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ حکومت کرے گی. بھائی حکومت کا تو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, وہ تو عمران خان کے خلاف اس کا فیصلہ چاہتی ہے, وہ کیسے کرے گی اس کو انویسٹیگیٹ؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. جو ایک نیریٹو عمران خان صاحب کا تھا, اور بلکہ ان کی یہ ایلیگیشن تھی جو سائفر کے جو مندرجات ہیں ان پر تو ابھی کوئی حکومت کی نیت نظر نہیں آتی تحقیقات کرنے کی, لیکن یہ آڈیو لیکس ہونا, پھر اس کے بعد کل اچانک 5 مہینے بعد یاد آ جانا, ایک پریس کانفرنس کر دینا اور سائفر کو دوبارہ ایک سپاٹ لائٹ کے اندر لے آنا, یہ تو تقریباً عمران خان صاحب کی پچ پہ ہی آ گئے ہیں. اور فائدہ تو عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے, کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں سوال تو پھر الٹیمیٹلی یہ آ جاتا ہے, ایک کاپی غائب ہو جانا اتنا بڑا معاملہ ہے یا پھر اس کے اندر جو الزامات ہیں وہ بڑا معاملہ ہے. تو فائدہ ایک حساب سے عمران خان کا ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ.
دیکھیں اوبیسلی عمران خان جب پہلے کہتے تھے کہ سائفر کے حوالے سے آپ تحقیقات کروا لیں تو بہت سارے ہمارے دوست اور یہ حکومت بار بار کہتی تھی کہ سیکیورٹی کمیٹی کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو دوسرا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر اسد مجید صاحب جو سفیر ہیں، اس کے علاوہ حساس اداروں کے افسران اور مسلح افواج کے قیادت بھی موجود تھی، اور وہاں پہ یہ تحقیقات سامنے پیش کی گئی ہیں، تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی ہے۔ اب اچانک یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کے اوپر تحقیقات کروانی ہے، ایف آئی اے سے کروانی ہے۔ اس وقت تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے، تو ایک طرح سے تو انہوں نے سائفر کی موجودگی کو مان لیا کہ جی سائفر موجود ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ اب اوبیسلی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا، اس میں مداخلت کا ذکر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہو، حکومت کی ایک دوسری پوزیشن ہے۔ اب سائفر تو پوری قوم نے تو نہیں دیکھا، چند لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ سائفر کو پبلک کر دیں اور عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ دیکھیں عمران خان کا جتنا بیانیہ ہے نا اس وقت، جو لاکھوں لوگوں کو وہ پورے ملک میں نکال رہے ہیں، جدھر وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ اس سائفر کے اوپر ان کا بیانیہ کھڑا ہے، اور وہ سائفر ان کی جیب میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، یہ حکومت میں ہے، یہ اس کو سامنے لا کے جھوٹا ثابت کر دیں اور ایک دم سے عمران خان کے بیانیہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کر رہے، اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کا کوئی ہائی لیول کمیشن بنوا دیں، جوڈیشل کمیشن، خط لکھیں اور اس میں انکوائری کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں انکوائری ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے پہلے مجھے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا زیغم صاحب یہ بتائیں کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے، ابھی ہم نے سنوایا بھی کہ سائفر کو ڈاکٹر کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کے معنی پہنائے ہیں اس کو۔ اس سے پہلے بھی یہ الزامات پی ایم ایل این کی طرف سے لگے ہیں، کل کی پریس کانفرنس کے اندر بھی۔ تو یہ کتنا کو مشکل کام ہے کہ وہ ایک کوڈڈ لینگویج میں آیا ہوگا سائفر ہے، اس کو ڈی سائفر ایک اور طرح سے آپ بتا دیں، اپنے معنی اس کے منٹس بنا لیں یا پھر اس کو اپنی طرف سے نکال لیں، اس کے جو بھی مطلب آپ نکلتے ہیں، تو کیا اس سے معنی چینج ہو جائیں گے؟ اگر ہو بھی جاتے ہیں، عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کے پہنا دی ہیں، کیوں گریزاں ہیں حکومت کہ یہ والا معاملہ تو ایک دفعہ کلیئر کریں کہ سائفر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، آپ نے اپنی مرضی کے مطلب نکال لیے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے سب سے پہلے؟ دیکھیے دونوں پارٹیز جو ہیں، جیسے میرے دوستوں نے کہا، اس وقت اس معاملے پر سیاست کر رہی ہیں۔ سائفر کیا تھا، سائفر میں کیا ہے، اس وقت تک تو بالکل واضح ہو چکا ہے، اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے۔ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ امریکہ سے روانہ ہونے والے سفیر نے ڈنر کے موقع پر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، جو 4تھے درجے کا آفیسر ہوتا ہے ہائرارکی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ڈنر پہ ملاقات کی، اور جو گفتگو ہوئی اس کو ایک وائر کی شکل میں، جس کو پرانی زبان میں وائر کہتے تھے، کہ سفیر وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا تھا اپنے ہوم کنٹری کو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اپنے کمنٹس بھی لکھتا تھا، اور وہ اس نے بھیجے۔ اور اس گفتگو میں کیا ہوا وہ بھی بہت واضح ہے کہ ایسے موقع پر جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک سینیریو ڈرا کیا جاتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا، اور ڈونلڈ لو کا اس میں یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان رہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، مزید خراب ہو جائیں گے، irreversible ہو جائیں گے۔ عمران خان کی اگر چھٹی ہو جاتی ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا فیوچر کے بارے میں سینیریو تھا ڈونلڈ لو کا، اور یہ سفیر صاحب نے لکھ کر بھیجا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایک تو اس نے نامناسب زبان استعمال کی، اور ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی رائے تھی یا پوری حکومت امریکہ کی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ سادہ سا سائفر ہے۔ جب سائفر آتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے احتیاطاً، اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو کاپیز ہیں وہ جو اہم ترین کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، لیکن وہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی انویسٹیگیٹ کرنے کی نیت نہیں ہے اس وقت حکومت کی، آپ کو دیکھیے عرض یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی میں پہلی بات کا جواب دے دوں کہ عمران خان کی جو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس میں وہ یہی طے کر رہے ہیں کہ سائفر کو دیکھ کر، کیونکہ سائفر جو ہے اس کو تو عام نہیں کیا جا سکتا، ہم اپنے مرضی کے منٹس بنائیں گے اور اس کو مرضی کی تشریح دیں گے، سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے نا۔ لیکن اس میں مرضی کے الفاظ ہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ منٹس بنا لیتے ہیں۔ جی منٹس میں یہی کہا گیا نا کہ مرضی کے منٹس بنائیں گے، یہ تو بڑی مرضی تو صرف سب ٹائٹل میں لکھا ہوا تھا، عمران خان نے تو اس میں کہا کہ منٹس بنا لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ آپ دیکھیں سیکرٹری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اعظم خان کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اعظم خان صاحب کی گفتگو کو آپ دوبارہ سن لیں کہ وہ کیا اشور کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ اب اس کا جو میننگ نکالا۔ اب دیکھیں عمران خان نے جو اس کا اگلا میننگ نکالا وہ یہ تھا کہ یہ ایک دھمکی بھیجی گئی ہے کہ تم عمران خان کو تبدیل کرو، یعنی سفیر کے ذریعے پاکستان کو دھمکی بھیجی گئی کہ تم
پاکستان کے وزیر اعظم کو تبدیل کرو. سفیر جا کر بتائے گا سیکرٹری خارجہ کو، سیکرٹری خارجہ بتائے گا وزیر خارجہ کو، پتہ نہیں وزیر خارجہ کس کو بتائے گا کہ وزیر اعظم. یہی تو سوال عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے میسج کس کو بھیجا، کسے کہہ رہے تھے؟ وزیر اعظم تو وہ ہیں. دیکھیں یہی تو مذکہ خیز بات ہے نا کہ سفیر جو ہے، سفیر کی کیا ہے، سفیر کی جو لائن ہے، سفیر کی نے بتانا ہے سیکرٹری خارجہ کو، سیکرٹری خارجہ نے بتانا ہے وزیر خارجہ کو، وزیر خارجہ خود ماتحت ہے وزیر اعظم کا. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو تبدیل کرو؟ عمران خان نے کچھ دنوں میں یہ کہہ دیا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے. بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے گا تو کیا سفیر کے ذریعے کیا جائے گا؟ اب عمران خان نے جو نیریٹو بنا دیا، عمران خان اس وجہ سے نکلے کہ ان کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ ان کو چھیڑ گئے.